ربیع الثانی میں نعت خوانی کے بہترین انداز تعارف ربیع الثانی اسلامی تاریخ کے لحاظ سے ایک خصوصی مقام رکھتا ہے۔ یہ مہینہ حضور اکرم کے عشق و محبت، میلاد و محافل، نعت اور روحانی محافل کے لیے امت مسلمہ میں خصوصیت کے ساتھ منانا جاتا ہے۔ ایسے مقدس مواقع پر نعت خوانی صرف کلام مدحن مصطفیٰ کا اظہار نہیں بلکہ دلوں کو نرم کرنے، عشق رسول کی یاد تازہ رکھنے اور سماجی یکجہتی قائم کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اس مضمون کا مقصد ربیع الثانی میں نعت خوانی کے مختلف بہترین انداز پیش کرنا ہے تاکہ قاری، منشد اور تنظیمی ٹیمیں اس مقدس کام کو حسین اور باوقار انداز میں انجام دے سکے۔ نعت خوانی کا مقصد اور روحانی حیثیت نعت رسول کا بنیادی مقصد ہدایت کی یاد دہانی، پان مصطفیٰ کے جذبات کو اجاگر کرنا اور سامعین کے دلوں میں اخلاق نبی کے مظاہر کو زندہ کرنا ہے۔ اس دوران نہ صرف لب و لہجہ بلکہ جذبہ، ادائیگی اور نظم و ضبط بھی ضروری ہیں۔ ربیع الثانی جیسے مہینے میں جب محافل کا مذہبی پس منظر گہرا ہوتا ہے تو نعت خوانی کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے جو عقیدت اور ادب کے درمیان توازن قائم کرے۔ نعت خوانی کے بہترین انداز: خلاصہ: ایک، احترام اور اعتدال۔ نعت کے اندر جذبات کا اظہار ضروری ہے مگر حد سے زیادہ بھیڑ تاثر دینا مناسب نہیں۔ دو، صحیح ادائیگی اور تلفظ۔ اردو، عربی دیگر زبانوں میں صحیح ادائیگی، الفاظ کی تعویلات اور تجوید کے اصولوں کی پاسداری ضروری ہے۔ تین، آواز کی تربیت، ووکل ٹریننگ۔ صوتی تربیت سے آواز میں وسعت، کنٹرول اور رینج ریزوننس آتا ہے۔ چار، مقام اور ماحول کا انتخاب۔ محفل کا فضا مذہبی اور باوقار ہونا چاہیے، روشنی، سجاوٹ اور بیٹھنے کی ترتیب کا خیال رکھیں۔ پانچ، موسیقی اور سازفکی اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے ساز کا انتخاب محتاط کریں، جیسے داف، ہلکی ضرب، اور محفل کے مذہبی مزاج کے مطابق رکھ۔ چھ، موضوعی ترتیب۔ نعت کے اشعار کا انتخاب اس مہینے کی مناسبت سے کریں، میلاد، شفاعت، اخلاق نبی وغیرہ۔ سات، حاضری سے رابطہ، آڈینس انگیجمنٹ۔ نظر بندی، ہاتھ کے اشارے اور وقفوں کے ذریعے سامعین کے جذبات کو قابو میں رکے۔ تفصیل انداز نعت خوانی۔ ایک، کلاسیکی انداز۔ نعت خوانی کلاسیکی انداز میں نعت کو ماورن شریعت اور کلاسیکی موسیقی کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں قافیہ بندی اور بہر کا خیال رکھا جاتا ہے، آواز میں مساجی مناسب ماڈولیشن اور رننگ ریورب کم مگر مضبوط ہوتا۔ ہیادین میں ادبی احتیاط ہوتی ہے، یعنی ہر لفظ کا وزن اور مقام واضح ہوتا ہے۔ یہ انداز ان محفلوں کے لیے بہترین ہے جہاں سامعین ادب و فقہ سے وابستہ ہوں یا محفل علمی نوعیت کی ہو۔ دو، روحانی / صوفیانہ انداز۔ صوفیانہ انداز میں نعت خوانی میں دل کے جذبات مگر محبت کی شدت نمایاں ہوتی ہے۔ خصوصات: آہنگ اکثر سعاست مگر گہرا ہوتا ہے، قوال نرم طرح کی تکرار ریفرین شامل ہو سکتی ہے تاکہ سامعین دل سے شریک ہو سکتا۔ الفا لہجہ، طول، نوحہ اور وقفے کا بھرپور استعمال ہوتا ہے۔ یہ انداز عموماً خانقاہی محفلوں، مذہبی اجتماعات خصوصی ربیع الثانی کی محافل میں زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ تین، ترنم دار انداز، ملوڈک / تھارنام۔ یہ جدید مگر قدیم طرز کا امتزاج ہے جس میں نعت ترنم کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ خصوصات: سر بندی اور مقام آہنگ کا خیال رکھا جاتا ہے، نغمگی کے ساتھ یات مدح کو شعر و نغمہ کی صورت دی جاتی ہے، تیز و آہستہ رفتار کا مناسب امتزاج۔ یہ انداز ٹی وی / ریڈیو، آن لائن ویڈیوز اور نوجوان سامعین کے لیے مؤثر ہے کیونکہ اس میں موسیقی اور جذبات کا حسین امتزاج ہوتا ہے۔ چار، محاور / گروہی انداز، کال / کورس۔ روحی انداز میں ایک مرکزی قاری منشد چند اشعار پڑھتا ہے اور آخر میں سامعین کورس جواب دیتے۔ آوا انداز محفل میں تاثر پیدا کرتا ہے اور شروطن سامعین میں اضافہ کرتا ہے۔ عام طور پر اختصاری اشعار آس کے لیے موزوں رہتے۔ آوا انداز بڑے اجتماعات، سکولز، کالجز اور جامعات محافل کے لیے بہترین ہے جہاں عوامی شرکت اہم ہو۔ پانچ، نعت مناجات غزل طرز۔ کچھ نعت نگار غزل مناجات کے انداز میں نعت لکھتے ہیں جس میں جذباتی لطافت اور اظہار محبت شاعرانہ انداز میں ہوتا ہے، ردیف قافیہ اور عروضی حسن کی خوبصورتی نمایاں ہوتی ہے۔ یہ انداز ادبی محافل اور نوجوان طبقے میں پسند کیا جاتا ہے مگر اس میں پیغام کی واضحیت برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ادائیگی کے فنی پہلو: الف
آواز کی مشق اور تنفس روزانہ صبح و شام آواز کی گرم مشق ووکل کرسانس کی کنٹرولنگ کے لیے کا مشق لازمی ہے تاکہ لمبے اشعار بغیر وقفے کے پڑھے جا سکے تلفظ اور الفاظ کی وضاحت اردو عربی اور فارسی الفاظ کی ادائیگی میں فرق ہوتا ہے عربی الفاظ میں صحیح مخرج حروف اور تجوید کے اصول ضروری ہیں ہر لفظ کو واضح بولیں دھندلاپن جلد بازی سے گریز کریں جیم لب و لہجہ اور جذبات کی مناسبت نعت کا لب و لہجہ الفاظ کے معنی سے ہم آہنگ ہونا چاہیے جب عشق کا تاثر ہو تو نرم اور مدرہ جب شکرگزاری ہو تو شائستہ مگر مربوط لہجہ اختیار کرد رفتار ٹیمپو اور وقفہ رفتار کا توازن اہم ہے بہت تیز پڑھنا معنی کو کمزور کر دیتا ہے اور بہت سست پڑھنا سامعین کو تھکا دیتا ہے اہم جملوں پر چھوٹے وقفے لیں تاکہ سامع سوچ سکے اور اثر بڑیت نظم اور انتظامی تجاویز محفل کی ابتدا اور نظام پروگرام محفل کی شروعات کوتا تعارفی کلمات کے ساتھ کریں جس کے بعد نعت خوانی کی ترتیب بنانرم سے تیز موضوعی انداز میں ترتیب ممکن ہے اگر بڑی محفل ہے تو صوتی نظام سسٹم کی جانچ پڑتال پیشگی کر لباس اور آداب منشد کا لباس سادہ مگر باوقار ہونا چاہیے سرپوشی مناسب رنگ اور بہت زیادہ چکاچوند سے اجتناب محفل کے دوران خشوع اور ادب برقرار رکھنا لازمی ہے قاری کو بے شک جذبات دکھانے چاہئیں مگر مبالغہ سے بچنا چاوسکوٹ اور اہلیت محفل میں شریک افراد کی سہولت پارکنگ نشستوں کا بندوبست اور ضروری مذہبی رہنماؤں کی موجودگی بہترین اثر ڈالتی ہے موضوعات سفارشات برائے ربیع الثانی میلاد مصطفیٰ حضور کی سیرت کرامات اور ولادت کا احوال عشق نبی عملی عشق یعنی سنتوں پر عمل محبت کے اثار شفاعت اور مغفرت آخرت اور شفاعت کے حوالے سے نصیحت آمیز اشعار اخلاق نبی حسن سلوک عدل احسان یہ موضوع سامعین کو زندہ رہنمائی دیتا ہے موضوع کا انتخاب کرتے وقت سامعین کی نوعیت بچے جوان بزرگ محفل کا مقصد تعلیمی روحانی اور مقام مسجد محفل ذکر سکول حال کو مد نظر رکھیں جدید میڈیا اور سوشل میڈیا پر پیشکش کل نوجوان طبقہ آن لائن محافل زیادہ دیکھتا ہے ویڈیو ریکارڈنگ کرتے وقت کیمرہ اینگل مائکروفون اور بصری سجاوٹ کا خاص خیال رکھے سوشل پلیٹ فارمز کے لیے 3-5 منٹ کی کلپس بنائیں جن میں نعت کے متاثر کن قطعے شامل ہوں مکمل محفل کی ریکارڈنگ کو بھی طویل فارمیٹ میں شیئر کر فقاؤ اور ثقافتی حساسیت سازوآلات کے استعمال میں فقہی اختلاف موجود تنظیم کرنے سے پہلے علماء کرام سے رہنمائی لیں تاکہ کسی مذہبی حساسیت کا پتہ چل سکی زبان تشبیہات محاورات جو کسی طبقے قومیت کی توہین کا سبب بنے وہ استعمال نہ کریں نعت نگاری اور اشعار کا انتخاب اچھا نتیجہ کلام وہ ہے جو سخن و معنی دونوں میں توازن رکھتا ہو ابتر تقلیدی مصرعوں کے بجائے ایسے اشعار منتخب کریں جو سادہ مگر دلنشین ہو اگر خود کلام لکھ رہے ہیں تو سادہ الفاظ صادقانہ جذبات اور رسول کی خصوصیات کو نمایاں کرے عمل مشقیں ڈیلی روٹین ایک روزانہ کم از کم 20-30 منٹ آواز کی گرم مشق 2 ہفتے میں 2 بار تجوید کی مشق استاد کے ساتھ کلاس 3 محفل سے پہلے مخصوص نعت کا روزانہ ایک بار تلاوت تاکہ الفاظ یاد رہیں 4 ریکارڈنگ سن کر خود کی خامیوں کا تجزیہ کریں اور نسبتوں ریشوز کو بہتر بنا محفل کا نمونہ 10-15 منٹ کی ترتیب 1 مختصر افتتاحی کلمات 1 منٹ 2 نرم انداز میں نعت نمبر 1 3 منٹ 3 درمیانی ترنم دار نعت نمبر 2 3 منٹ 4 کورس/شرد نظم محوری نعت 2-3 منٹ 5 دعا اور اختتام 1-2 منٹ یہ ترتیب آپ کو محفل میں توازن برقرار رکھنے میں مدد دے گی عام غلطیاں اور ان سے بچاؤ بجا جذباتی رویہ جذبات کا اظہار کریں مگر محفل کے ادب کا خیال رکھیں اشعار کا انتخاب کمزور یا غیر مناسب کلام نہ رکھیں مائک کنٹرول میں لاپرواہی مائک کے ساتھ تجربہ ضرور کر وقفے کی کمی مناسب وقفے ہر اہم نقطے کو اثر دیتے اختتام کلمات ربیع الثانی میں نعت خوانی ایک عظیم عبادت اور عاشقانہ اظہار ہے بہترین انداز کا انتخاب صرف تکنیک کا معاملہ نہیں یہ دل کی پاکیزگی ادب رسول کی معرفت اور سامعین کے ساتھ خلوص نیت کا نتیجہ ہے چاہے اب کلاسیکی انداز اپنائیں ترنم دار پیش کریں صوفیانہ انداز میں سامعین کو متاثر کریں مقصد ہمیشہ ایک ہونا چاہیے حضور اکرم کی عظمت اور تعلیمات کو خوبصورت انداز میں پیش کرنا اگر اب چاہیں تو میں اسی مضمون کا تلخیص ویڈیو اسکرپٹ محفل کے لیے مخصوص آڈیو پلان بھی تیار کر دوں ربیع الثانی میں نعت خوانی کے بہترین انداز تعارف ربیع الثانی اسلامی تقویم کا وہ مہینہ ہے
جس میں مومنین اولیاء اور ذاکرین خصوصی اجتماعات محافل نعت اور روحانی محافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ نعت خوانی یعنی حضور اکرم کی شان میں مدح و ثنا اس مہینے میں بہت خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ اس مضمون کا مقصد ربیع الثانی میں نعت خوانی کے بہترین انداز اور ان کے روحانی فنی اور اجتماعی پہلوؤں پر مفصل روشنی ڈالنا ہے۔ ایک نعت کا روحانی مقصد اور نیت۔ نعت خوانی کا اصل مقصد قلبی محبت عشق رسول کا اظہار اور سامعین کے دلوں میں خشوع و محبت پیدا کرنا ہی بہترین انداز کی بنیاد ایک صاف اور خالص نیت ہوتی ہے۔ شہرت اعمال کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سبب نعت پڑھنی چاہیے۔ نیت کی خلوصیت ہی وہ بنیاد ہے جس پر دیگر تکنیکی چالیں حقیقت میں معنی رکھتی ہیں۔ 2 مطالعہ مت کلمات کی درستگی اور معانی کی گہرائی۔ نعت کے الفاظ کی قرأت سے پہلے متن کی درستگی ضروری ایمان کی سمجھ۔ ہر مصرعے اور الفاظ کا معنی سمجھ کر پڑھیں تاکہ تاثرات قدرتی اور مؤثر ہوں۔ اصل متن کی حفاظت۔ مشہور نعتوں میں بعض اوقات تبدیلیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ اصل شاعر کے الفاظ کا احترام ضروری ہے۔ 3 صوتی تکنیکیں ووکل ٹیکنیکس۔ صوتی تکنیک وہ فنی اوزار ہیں جن کے ذریعے نعت کا اثر بڑھتا ہے۔ سانس کا کنٹرول۔ لمبی آیات ابندوں میں سانس کی مناسب تقسیم اہم ہے۔ ریہرسل میں وقفوں کی مشق کریں تاکہ الفاظ واضح رہے۔ آواز کی ساخت۔ نرم و ملائم آواز میں وہ نزاکت ہوتی ہے جو حضرات سامعین کے دل تک پہنچی۔ گہرا بلندی اور درمیانی ٹون تبدیل کرتے وقت جذباتی تقاضوں کا خیال رکھے۔ پروجیکشن مائکروفون کے ساتھ اور بغیر دونوں صورتوں میں آواز کو مناسب طریقے سے پروجیکٹ کریں۔ مسجد حال کے حساب سے قطن آواز بدلنی چاہیے۔ 4 طرز صوت سٹائلز آف ڈیلیوری۔ نعت خوانی میں مختلف طرز اپنائے جاتے ہیں۔ ہر طرز کا اپنا مخصوص اثر اور سامعین ہوتا ہے۔ چند نمایاں انداز کلاسیکی انداز۔ اس میں آواز میں سنجیدگی، طویل مدت نوٹس اور روایتی لہجے کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ طرز علمی محافل اور بزرگ حضرات کے سامنے بہترین کام کرتا ہے۔ صوفیانہ انداز روحانی باس اور آہنگ کے ساتھ مخملی انداز میں پڑھا جاتا ہے، دل کی گہرائیوں تک پہنچتا ہے اور جذباتی کیفیت کو ابھارتا ہے۔ فیوژن جدید انداز نوجوان سامعین کے لیے موضوع جدید دھنیں اطال کے ساتھ نعت کو ہلکا جدید رنگ دیا جاتا ہے، لیکن شرعی اور ثقافتی حدود کا خیال رکھیں۔ گروپ/کورس نعت 1-2 مرکزی قاری کے ساتھ کورس کا استعمال مل کر قوت اظہار بڑھاتا ہے۔ محفل میں ایک جمالیاتی ہم آہنگی آتی ہے۔ آکاپیلا ایکپلا بغیر کسی موسیقی کے خالص آواز پر نعت۔ یہ انداز سیدھا اور مؤثر ہوتا ہے، خاص طور پر مساجد اور مدارس میں۔ 5 دھن راگ اور تال کا انتخاب۔ نعت میں دھن کا انتخاب نہایت نازک معاملہ ہے۔ مناسب راگ صوفیانہ روحانی موضوعات کے لیے نرم راگ بہتر رہتے ہیں۔ تیز تال نوجوان محافل میں چل سکتی ہے، مگر نعت کی شان کا خیال رکھیں۔ سادہ دھن کا فائدہ بہت پیچیدہ دھن سننے والوں کا دھیان متن سے ہٹا دیتی ہے۔ سادہ مگر دل چھو لینے والی دھن زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ تال کا استعمال ہلکی پرکش پرکاشن آدف جیسے ساز اگر مقامی روایات میں قابل قبول ہوں تو استعمال کیے جا سکتے ہیں، مگر بعض مسالک میں موسیقی سے اجتناب بہتر ہوتا ہے۔ محفل کے مذہبی ماحول کو ملحوظ خاطر رکھ 6 الیکٹرونکس اور آڈیو مکسنگ۔ آج کے دور میں الیکٹرانک ساز و سامان کا استعمال عام ہے۔ مائکروفون کا انتخاب، اچھی کوالٹی مائک اور مناسب فریکوینسی رینج آواز کو واضح بناتے ہیں۔ مکسنگ اور ایکولائزر باس/ٹربل کا متوازن امتزاج آواز میں گرمی اور وضاحت لاتا ہے۔ ریکارڈنگ کے تقاضے آن لائن یوٹیوب کے لیے ریکارڈنگ کرتے وقت پس منظر کے شور کو کم کریں۔ پاکیزہ اور صاف آواز سامعین کو زیادہ متاثر کرتی ہے۔ 7 لفظی اداکاری ڈکشن اور تلفظ۔ اردو/عربی تلفظ۔ نعتوں میں اکثر عربی الفاظ آتے ہیں، صحیح تلفظ اور مخارجن حروف پر توجہ دیں۔ واضح ادائیگی الفاظ کی واضح ادائیگی سامعین کے لیے سمجھنا آسان کرتی ہے اور تاثیر بڑھاتی ہے۔ 8 جذباتی رنگ اور خشونیت کے بعد جذباتی رنگ وہ عنصر ہے جو نعت کو زندہ بناتا ہے۔ یا خشوع سچی توجہ اور دل کی جھکاؤ ضروری ہمقدار اظہار جذبات کا اظہار متوازن رکھیں۔ حد سے زیادہ جذبات کبھی کبھی محفل کے مقصد سے ہٹاتے ہیں۔ محفل کی نوعیت کے مطابق تطبیق ہر محفل کا ماحول مختلف ہوتا ہے۔ مولانا کے حال مدرسہ محلہ کی محفل آن لائن ویڈیو مسجد/علمی محفل۔ سادگی وضاحت اور آداب کی پابندی پہلے ترجیح ہوتے۔ آملو سماجی محفل
तरतीब धन और ग्रुप परफॉर्मेंस की गुंजाइश बढ़ जाती है। ऑनलाइन/यूट्यूब बसरी अवामिल पस मंजर कैमरा एंगल्स और सब टाइटल्स का ख्याल रख। 10 लिबास आदाब और अखलाक नात खानी में वक़ार और एहतराम लाज़मी है। सादा और बावक़ार लिबास मसाजिद में और रस्मी महाफिल में सादा रिवायती और बावक़ार पोशाक मुनासिब रहती है। आदाब महफिल की शुरुआत और इख्तिताम के आदाब का लिहाज रखें। सामेईन के साथ नरम मिजाजी और शुक्रगुजारी के सामेईन की शमूलियत ऑडियंस इंगेजमेंट नात सिर्फ पढ़ने वाला और सुनने वाला का मुआमला नहीं बल्कि महफिल की शिरकत को भी बेदार करती है। कॉल एंड रिस्पांस बाज़ नतों में मकामी अंदाज में जवाबिया किस्मत शामिल की जा सकती है जिससे महफिल में शिरकत बढ़ती है। कोर्स का इस्तेमाल कोर्स हारमोन्स महफिल को जमालियाती पहलू देती हैं मगर मतन की वाज़ेईत कभी कुर्बान ना होने दे। 12 नौजवानों और बच्चों का शमूलियत नौजवान नस्ल को नात पढ़ने में शामिल करना खुश आइंद है मगर तरबियती तराकीब ज़रूरी हैं। आहिस्ता तरबियत इब्तिदाई तौर पर आसान और छूटी नतें दें ताका एतमाद बढ़े। तकनीकी तरबियत सांस लेने तलफ़ुज़ और धन की मश्क करवाई। हिकमत अमली बच्चों को उसलूब अखलाक और महफिल के आदाब समझाएं ताका उन्हें महज मुजाहरा का शौक ना रह जाए बल्कि महब्बत रसूल का हकीकी जज्बा पैदा हो। 13 नात के अल्फाज में मोहतात और शरी हुदूद नात में मोहतात रहना ज़रूरी है ताका शरी हुदूद पार ना हो। गुलू से इज्तिनाब हुजूर की शान में मुबालगा ऐसे अल्फाज जिनसे शिरक गुलू का तासुर हो उनसे दूर रहें। तस्वीर बसरी नुमाश बाज़ महाफिल में बसरी अनासिर शामिल किए जाते हैं उन्हें शरी और सकाफती हुदूद में रख। 14 अमली मशक़ें और रोज़मर्रा की 3 तरबियत फ़न्नी महारत तभी आती है जब मुस्तकिल मश्क की जाए। रोज़ाना आवाज़ की गरमाइश सुबह शाम आवाज़ की स्किल्स पर काम करें जैसे हमयुग लब ट्रेल सांस की मश्क रिकॉर्ड सुनकर इसला अपनी रिकॉर्डिंग सुनें और खामियों को निशान जद करें। ग्रुप रिहर्सल कोर्स ग्रुप की सूरत में हम आहंगी के लिए मश्क करें। 15 मकाम बोलती मिसालें प्रैक्टिकल सेटअप्स मस्जिद में खालिस आकापीला आहल की ढोलक/दफ के साथ वक्फों में दुआ और तस्बीह का एहतिमाम। महफिल मीलाद मंजूम तरतीब कोर्स और ब्रेक के साथ जो तकारीर के बाद रखी जा सकती है। ऑनलाइन वीडियो विजुअल बैकग्राउंड क्लियर ऑडियो और टैग लाइन/कैप्शन से वीवर एंगेजमेंट बेहतर होती है। 16 दर्जन झैल नमून अमली मश्क का मंसूबा 2 हफ्तों का प्लान। दिन 1 3 अल्फाज की अदायगी और तलफ़ुज़ की रोज़मर्रा मश्क 30 मिनट रोज़ाना। दिन 4 6 सांस और प्रोजेक्शन की मश्क छोटे जाजिल की रिकॉर्डिंग। दिन 7 9 धन और ताल के साथ मश्क। कोर्स के साथ हम आहंगी। दिन 10 12 मुकम्मल नात की रिकॉर्डिंग ऑडियो सुनकर इसला। दिन 13 14 फाइनल परफॉर्मेंस और फीडबैक सेशन। 17 आम गलतियां और उनकी इसला तेज़ी से बोलना अल्फाज वाज़े ना रहते। सांस और वक्फे की मश्क करें। गैर मुनासिब ताल नात के मवाद के मुताबिक ताल मुंतखब करें। अगर मतन संजीदा है तो ताल भी सादा और संजीदा हो। ज़्यादा आरा/तब्दीलियाँ मशहूर नतों में ज़रूरी तब्दीली करें मगर मानी और शायन असली की रूह का ख्याल रख। 18 इख्तितामी मशवरे और चेक लिस्ट बेहतरीन नात खानी के चंद अमली मशवरे। 1 खालिस नियत दिल साफ रखें और मकसद याद रखें। 2 मतन की समझ हर मिस्र अमानी में पढ़िए। 3 तलफ़ुज़ और कवायद अरबी अल्फाज का मरकज़ी ख्याल रख। 4 आवाज़ की मेहनत रोज़ाना आवाज़ गरमाई और सांस की मशक़ें करें। 5 महफिल के मुताबिक इंतखाब मकाम और सामेईन के मुताबिक अंदाज़ अपना। शरी हुदूद गुलू और गैर मुत्तफ़िक़ा अनासिर से इज्तिनाब करें। 7 प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग सुने फीडबैक लें और बेहतर करें। नतीजा रबी अलसानी में नात खानी एक ऐसा अमल है जो दिल में रसूल की मोहब्बत को ताज़ा करता है और समाजी और रूहानी फ़िज़ा को इत्रगेन करता ही। बेहतरे अंदाज़ वो नहीं जो महज फ़िन में महारत दिखाए बल्कि वो होता है जो नियत अदब और तकनीक को एक जगह जमा करके सामेईन के दिलों में नूर मोहब्बत जलाए। चाहे अब क्लासिकी अंदाज़ इख्तियार करें सूफियाना लहजे में पढ़ें। जदीद नौजवानों के नज़दीक एक मौज़ू अंदाज़ अपनाई। मकसद वही रहे कि हर लफ्ज़ में खुशू वक़ार और इश्क रसूल की मिठास महसूस होनो। अगर अब चाहीं तो मैं इसी मज़मून को एक मखसूस धन के हिसाब से स्क्रिप्ट किसी मशहूर नात के मुताबिक कोचिंग प्लान में तब्दील करके दे दूँ। आपके मतलूबा अल्फाज/मौजू के मुताबिक इसमें तरमीम कर दूँ। रबी अलसानी में नात खानी के बेहतरीन अंदाज़। तारुफ रबी अलसानी इस्लामी तकवीम का वो मुबारक महीना है जिसमें बहुत सी दीनी मजलिसें महाफिल नात और रूहानी इज्तिमाआत मुनक़िद होते हैं। इस्मान
मुबारक में नात खानी का खास एहतमाम होता है क्योंकि दिलों में महब्बत रसूल की ताजगी होती है और लोग खुसूसी तौर पर मीलाद और नात की महाफिल में शरीक होकर रूहानी फ्यूज़ हासिल करते हैं। इस मज़मून में हम नात खानी के बेहतरीन अंदाज, उनके रूहानी फ़न्नी और अमली पहलुओं पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे ताकि हर नात खां अपने अदायगी के ज़रिए सामेईन के दिलों में महब्बत रसूल का शमा रोशन कर सके। नात खानी का रूहानी फ़लसफ़ा। नात खानी का बुनियादी मकसद सिर्फ खूबसूरत आवाज़ तासुर पैदा करना नहीं, बल्कि हुजूर नबी अकरम की शान अक़दस में अक़ीदत, मोहब्बत और सना के जज्बात को आम करना है। जब नात खालिस नियत, इखलास और इश्क रिसालत के साथ पढ़ी जाए तो ये सामेईन के दिलों में तब्दीली का बाइस बनती है और महफिल को रूहानी फ़ज़ा अता करती है। लिहाजा अंदाज का इंतखाब करने से पहले नियत और मकसद को वाज़े रखना ज़रूरी है। बेहतरीन अंदाज के कलीदी अनासर एक इखलास और खुलूस नियत हर अंदाज का सबसे पहला और लाजमी उनसर इखलास है। अगर नियत खालिस न हो तो बेहतरीन तकनीक और खूबसूरत आहंग भी दिल तक असर नहीं कर सकती। नात खां को चाहिए कि वो अल्लाह और रसूल की खुशनुदी के लिए नात पढ़े और शोहरत तारीफ के लिए इस इबादत को आलूदा न करे। दो मफ़हूम की समझ। नात की खूबसूरती का बड़ा हिस्सा इसके कलमात के मफ़हूम को समझ कर अदा करने में है। अगर नात खां को अशार का मतलब तारीख़ी पस मंज़र और इस्तिलाही मान मालूम हो तो वो जज्बात को सही मकाम पर जोर देकर मुअस्सर अंदाज में पहुंचा सकता है। गैर मफ़हूम अंदाज महफिल को सतही बना देता है। 3 सौती तरबियत और तकनीक। आवाज़ की तरबियत नात खानी में बहुत अहम। हिवाज़ की सफाई, सांस लेने का दुरुस्त तरीक़ा, पिच का कंट्रोल, हजम, आवाज़, वॉल्यूम और डिक्शन की मश्क नात को मुअस्सिर बनाती है। स्कूल असरकारी तरबियत नहीं बल्कि रोज़ाना मश्क, शान, आहंगी और उस्ताद के मशवरे से बेहतरी आती है। 4 तर्ज़ नग़मगी और आहंग। इस्लामी सकाफ़त में मुख्तलिफ इलाक़ों के मकामी आहंग और मकाम मूसीकी होते आओ। 72 अंदाज वो है जो महफिल की नौयत और सामेईन के हाल के मुताबिक आहंग का इंतखाब करे, कभी मधिया, कभी पुरजोश, कभी साकित और मुतवक्कुल अंदाज मुनासिब रहता है। दूसरी जानिब मूसीक़ई अनासिर का इस्तेमाल शरई हुदूद के अंदर रहकर होना चाहिए। जहाँ मकामी रिवायतें इजाज़त देती हैं वहाँ आहंग को नर्म तरीक़े से शामिल किया जा सकता है। 5 ताल और रफ्तार, टेम्पो। नात की रफ्तार का तयन इसके मफ़हूम और मकसद से होना चाहिए। ज़बात और मानी ख़ेज़ अशार आहिस्ता जज्बात के उरूज के मकामात पर वक्फ़ा देकर पढ़े जाएं तो असर ज़्यादा होता है, जबकि तारुफ़ी और खुश आमदीदी अशार में हल्की रफ्तार और मुतदिल ताल बेहतर रहती है। 6 सामे के मुताबिक एडजस्टमेंट। महफिल का माहौल, सामेईन की उम्र और उनका मिजाज देखकर अंदाज बदलना एक फ़िन है। बच्चों की महफिल में हल्का, सादा और गीत नुमा अंदाज अपनाना बेहतर, जबकि जय्यद उलमा और बुज़ुर्गों की मजलिस में अदबी और मानी पे जोर देना मुनासिब है। 7 जिस्मानी इजहार और इशारा आवाज़ के साथ मुनासिब चेहरे के तासुरात, हाथों का मुतदिल इस्तेमाल और सादा अंदाज़न हरकत नात की तासीर को बढ़ाते हैं, मगर याद रखें कि बेश अज़हद हरकत ड्रामाई अंदाज महफिल को तवज्जो जज्बात से हटाकर ध्यान दिखावे की तरफ कर सकता है। 8 तुरतन कलिमात और वक्फ़नात में मौज़ून वक्फ़े अल्फाज पर जोर और जुमलों की तरतीब का ख्याल रखना ज़रूरी है। सह जगह पर वक्फ़ा देने से सामे को सोचने और जज्बाती तौर पर शामिल होने का मौका मिलता है। अमली मशवरे। बेहतरीन अंदाज के लिए रोज़मर्रा की मश्क। 1 रोज़ाना सांस की मशक़ें। बराह रास्त के ज़रिए सांस लेने की मशक करें। डीप ब्रीदिंग ताकि आवाज़ मजबूत और कंट्रोल्ड हो। 2 लोगों रिकॉर्डिंग और सुनना। अपनी नात की रिकॉर्डिंग करें और सुनकर खामियों को नोट करें। लहजा, रफ्तार और अल्फाज की अदायगी चेक करें। 3 अल्फाज का मुताला। शायरी के अल्फाज और मानी पढ़ें। अल्फाज की अदायगी के लिए ज़बान की मशक करें। 4 उस्ताद बुज़ुर्ग की रहनुमाई। अगर मुमकिन हो तो तजर्बाकार नात खां उस्ताद से फीडबैक लें। 5 महफिल मश्क। छोटी महफिलों में मश्क करें ताकि स्टेज फर और सामेईन के सामने कारकर्दगी बेहतर हो। तकनीकी पहलू। माइक्रोफोन और साउंड कंट्रोल। 1 माइक्रोफोन की पोजीशन। माइक्रोफोन को मुंह से मुनासिब फासले पर रखें। बहुत करीब होने पर आवाज़ भारी लग सकती है और बहुत दूर होने पर आवाज़ मध्यम हो सकती है। 2 आवाज़ का हजम। साउंड इंजीनियर के साथ पहले से तय करें कि किन हिस्सों में आवाज़ में कमी या इजाफा चाहिए। 3 इको और फीडबैक से बचाओ। माइक्रोफोन और स्पीकर की जगह का ख्याल रखें ताकि फीडबैक ना हो। 4 रिकॉर्डिंग के लिए मेयार।
اگر نعت ریکارڈ کرنی ہو تو خام آڈیو کی ریکارڈنگ کریں اور بعد میں معمولی ایڈیٹنگ کے ذریعے آؤٹ پٹ بہتر بنائیں انداز کے ثقافتی فرق اور احترام پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش اور دیگر خطوں میں نعت خوانی کے انداز میں ثقافتی فرق ملتے ہیں بعض جگہ صوفیانہ انداز بعض جگہ قوالی نما اور کہیں کلاسیکی آہنگ زیادہ مقبول ہے بہترین نعت خوان وہ ہے جو اپنی جڑوں کی قدر کرے مگر محفل کی شرائط اور شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے انداز اپنا اخلاق حدود اور خود احتسابی نعت خوانی میں آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے شوخی اور تشہیر سے پرہیز محفل کو اپنی شہرت بڑھانے کا ذریعہ نہ بنا مکرو اظہار سے بچیں غیر ضروری درازی مبالغہ آرائی یا مبہم حرکات سے گریز کریں اہلپن رسول کی شان کا خیال الفاظ اور انداز میں کبھی بھی ناقابل قبول اشارہ زبان کا استعمال نہ کر مخصوص تکنیکیں جو نعت کی تاثیر بڑھاتی ہیں ایک انٹری لائن انٹرو کی تیاری محفل میں داخل ہوتے ہی ایک مختصر تعارفی جملہ اساس کے بغیر بنیادی آہنگ سے شروعات کریں تاکہ سامع فوراً محفل میں داخل ہو جائے دو کورس اور بندش ریفرین اینڈ کلوجر نعت کے کورس کو بار بار مناسب جگہوں پر دہرانا لوگوں میں جذبات رابطہ پیدا کرتا ہے آخر میں مختصر مگر جامع بندش رکھیں جو دل میں چیزیں بٹھا دے 3 لوٹوہا بلڈ اپ نعت کو ایک عروج کی طرف بڑھائیں ابتدائی حصے میں سادگی اختیار کریں درمیان میں جذبات کی چھلانگ اور آخر میں نرم مگر گہرائی والا اختتام 4 پرسنل اسٹوری تاثر اگر مناسب ہو تو ایک ذاتی تجربہ تاثر محفل کے آغاز میں شیئر کرا سامعین کے ساتھ جذباتی ربط بڑھاتا ہے بچوں اور نوجوانوں کے لیے مخصوص تجاویز بچوں کے اجتماعات میں الفاظ سادہ اور مترنم رکھیں نوجوان نسل کے سامنے جدید مگر مناسب انداز میں اشعار کو پیش کریں تاکہ وہ نعت کی جانب متوجہ ہوئے نوجوان گروپوں میں مشترکہ نعت خوانی اصولوں اور کورس کا مرکب مفید ثابت ہوتا ہے محافل آن لائن اور کارڈ نعت آن لائن محافل اور ویڈیو ریکارڈنگ کے بڑھتے ہوئے دور میں نعت خواں کو ویژول پریزنٹیشن کیمرہ کی سمت اور آڈیو کوالٹی کا خیال رکھنا ہوگا آن لائن نعت میں کیمرہ اینگل چہرے اور ہاتھوں کے ہلکے اظہار کے ساتھ سیدھا کیمرہ بہترین لمپ سنگنگ سے پرہیز آڈیو اور ویڈیو کو ہم آہنگ رکھیں اگر آڈیو الگ سے ریکارڈ ہو تو سنک درست رکے سب ٹائٹلز مفہوم میم سمجھانے کے لیے اردو ہندی / انگریزی سب ٹائٹلز شامل کریں تو ناظرین کی رسائی بڑھ جاتی ہے عام غلطیاں جن سے بچنا چاہیے بے معنی اور بلند آواز میں بغیر وقفے کے پڑھنا الفاظ کی غلط ادائیگی اشعار کا مفہوم نہ جاننا محفل کے مزاج کا خیال نہ رکھنا مثلاً جذباتی اشعار کو ہلکے مزاح میں بدل دینا طرز بیان میں تکبر مبالغہ آرائی مشق کا ایک نمونہ روزانہ روٹین پریکٹس پلان 1 وارم اپ 10 منٹ ہلکی آواز میں سانس کی مشق 2 تلفظ 15 منٹ مشکل الفاظ اور اشعار کی تلفظ مشق 3 میلوڈی ورک 20 منٹ آہنگ کے مختلف حصوں پر کام 4 ریکارڈنگ 15 منٹ نعت کا کوئی حصہ ریکارڈ کر کے سنیں 5 ریویو 10 منٹ اصلاح کے نکات لکھیں اور اگلی مشق کے لیے پلان بنائیں نتیجہ اور دواربی السانی میں نعت خوانی ایک عظیم روحانی عبادت ہے جسے فن ادب اور اخلاص کے ملاپ سے مزید اثر انگیز بنایا جا سکتا ہی بہترین انداز وہ ہے جو دل سے نکلے مفہوم کو اجاگر کرے اور محفل کے مزاج کے مطابق پیش کیا جائے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل کامیابی وہ ہے جس سے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن ہو اور اس کے نتیجے میں عمل میں بہتری آئے آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچائی اخلاص اور صحیح اندازن بیان عطا فرمائے تاکہ ہماری نعت خوانی قبول اور مؤثر ہو آمین